یہ کہانی ہے ایک ماں اور اس کے 3 بیٹوں کی، جہاں ماں کی دعائیں اور بیٹوں کے عمل نے پورے گاؤں کی تقدیر بدل دی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک نیک دل ماں رہتی تھی۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ باپ کا انتقال بہت پہلے ہو گیا تھا، اس لیے ماں نے ہی بیٹوں کو پالا۔ وہ دن رات محنت کرتی، کبھی کھیتوں میں مزدوری، کبھی دوسروں کے گھروں میں کپڑے سینا۔ مگر ایک بات سب لوگ جانتے تھے، یہ ماں اپنی محنت سے زیادہ اپنی دعاؤں سے بیٹوں کو بڑا کر رہی ہے۔ ماں اکثر رات کو بیٹوں کے سوتے وقت ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہتی، اللہ میرے بچوں کو نیک بنا، محنتی بنا اور دوسروں کے کام آنے والا بنا۔ بیٹے اپنی ماں کی باتیں سنتے اور دل میں سوچتے کہ ہمیں ایسا ہی بننا ہے جیسا ماں چاہتی ہے۔ بڑے بیٹے کا نام حمزہ تھا۔ وہ طاقتور اور محنتی تھا۔ اکثر کہتا، اماں میں بڑا ہو کر سب سے زیادہ کھیتوں میں اناج اگائے گا تاکہ کوئی غریب بھوکا نہ رہے۔ دوسرے بیٹے کا نام ایان تھا۔ وہ پڑھائی میں بہت تیز تھا۔ کتابوں سے اسے خاص محبت تھی۔ وہ ہمیشہ کہتا، اماں میں علم حاصل کروں گا تاکہ لوگوں کی جہالت دور ہو اور سب کو انصاف ملے۔ سب سے چھوٹا بیٹا احمد تھا۔ وہ معصوم اور نرم دل تھا۔ اسے زیادہ تر وقت ماں کے پاس رہنا پسند تھا۔ وہ کہتا، اماں میں کہیں نہیں جاؤں گا، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا اور آپ کی خدمت کروں گا۔ ماں مسکرا کر ان تینوں کو دیکھتی اور کہتی، میری جانو، اگر تم تینوں اپنے خواب پورے کر گئے تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ کچھ دنوں بعد گاؤں میں ایک بڑی آزمائش آئی۔ بارشیں نہ ہوئیں، کھیت سوکھ گئے اور لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہ رہا۔ ہر طرف پریشانی پھیل گئی۔ ماں نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلایا اور کہا، بیٹو، آج وہ وقت ہے جب تمہیں اپنے خوابوں کو حقیقت بنانا ہے۔ دیکھو لوگ بھوکے ہیں، پریشان ہیں۔ اب بتاؤ کون ان کے کام آئے گا؟ حمزہ سب سے پہلے کھڑا ہوا۔ وہ کھیتوں میں گیا، دن رات محنت کی۔ زمین سخت تھی مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ آخرکار تھوڑی سی فصل تیار ہوئی۔ حمزہ نے فصل گھر لانے کے بجائے غریبوں میں بانٹ دی۔ گاؤں کے لوگ رو پڑے اور کہنے لگے، یہ ماں کی تربیت ہے کہ بیٹا اپنے پیٹ سے زیادہ دوسروں کے پیٹ کا سوچتا ہے۔ جب ماں کو خبر ملی تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ ادھر ایان شہر گیا۔ وہاں جا کر اس نے ایک استاد سے علم سیکھا۔ دن کو مزدوری کرتا اور رات کو پڑھتا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ اتنا علم سیکھ گیا کہ گاؤں واپس آیا اور سب کو پڑھانے لگا۔ گاؤں کے بچے اس کے پاس آ کر الف بے پڑھتے۔ بڑے لوگ انصاف کے مسائل اس کے پاس لے کر آتے۔ وہ سب کی رہنمائی کرتا۔ ماں نے کہا، علم والے بیٹے، تو نے میرا دل خوش کر دیا۔ تو نے ثابت کر دیا کہ کتاب اور قلم سے دنیا روشن ہوتی ہے۔ چھوٹا بیٹا احمد ہمیشہ ماں کے پاس رہا۔ وہ ماں کے قدموں کو چومتا اور اس کے سارے کام کرتا۔ ایک دن ماں بیمار ہو گئی۔ احمد نے دن رات جاگ کر ماں کی خدمت کی۔ کبھی دوا دیتا، کبھی پانی پلاتا۔ ماں نے احمد کو گلے سے لگایا اور کہا، بیٹا، دنیا والے شاید تیرے نام کو نہ جانے، لیکن اللہ کے ہاں ماں کی خدمت سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کچھ عرصے بعد گاؤں کی حالت بدل گئی۔ حمزہ کی محنت سے کھیت دوبارہ ہرے بھرے ہو گئے۔ ایان کے علم سے بچے پڑھنے لگے اور بڑے انصاف کرنے لگے۔ احمد کی خدمت سے ماں ہمیشہ خوش رہی اور اس کی دعائیں تینوں بیٹوں کو لگتی رہی۔ گاؤں کے لوگ کہتے، یہ تینوں بیٹے ماں کی دعا کا پھل ہے۔ محنت، علم اور خدمت یہی اصل دولت ہے۔ آخر میں ماں نے بیٹوں کو بولا کر کہا، بیٹو، تم نے دکھا دیا کہ نیکی کی طاقت سب سے بڑی ہے۔ ایک نے محنت کی، دوسرے نے علم دیا اور تیسرے نے خدمت کی۔ یاد رکھو، انسان کی اصل پہچان یہ نہیں کہ وہ کتنا امیر ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے کتنا فائدہ مند ہے۔